میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام اظہار حق میں، جس پروگرام میں ہم سینسٹیو اختلافی مسائل پہ ایک تحقیقی نظر کے ساتھ، ایک حق جاننے کے لیے جو نظر ہوتی ہے، ایک تحقیق والی نظر کے ساتھ ہم لوگ الحمدللہ دلائل کی طرف دیکھتے ہیں، پروفس کی طرف دیکھتے ہیں اور اوپن مائنڈ کے ساتھ الحمدللہ ڈسکشن کرتے ہیں۔ تو آج ہم جس ٹاپک پر ڈسکشن کرنے والے ہیں وہ ٹاپک ہے حنفی فقہ۔ میں آپ سب کو پہلے ہی بتا دوں کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو رہنمائی کی، جیسے ہمیں کئی اقوال ان کے ملتے ہیں کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، کہ اگر صحیح حدیث ملے وہ میرا مذہب ہے، اور اذا قلت قولا يخالف کتاب اللہ، اگر میں کوئی ایسی بات بول دوں جو اللہ کی کتاب کے خلاف جائے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف جائے، فترکوا قولی، تو میری بات کو چھوڑ دینا۔ تو یعنی ہم انہیں تو بری سمجھتے ہیں اس بات سے کہ کوئی بھول جو انسان ہونے کے ناطے، انسان سے بھول ہوتی ہے، اجتہاد میں مجتہدین سے غلطی ہوتی ہے، اور ہم ان کے تعلق سے یہی گمان کرتے ہیں کہ انہیں وہاں جہاں غلطی بھی ہوئی، اللہ سے ہم امید کرتے ہیں کہ جو ایک مجتہد کو اپنی کوشش کے لیے ایک اجر ملتا ہے اور اگر صحیح ہو تو دگنا اجر ملتا ہے، تو ہم امید کرتے ہیں وہاں انہیں ایک اجر تو انشاءاللہ ملے گا۔ لیکن یہاں پہ معاملہ کیا ہے کہ جب لوگوں نے باندھ دیا اپنے آپ کو ہٹ دھرمی سے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے ہفتوں میں جو ڈسکشنز ہوئے ہیں، وہ ڈسکشنز کے دوران ایک نازک موڑ یہ ہم نے دیکھا کئی بار، جہاں پر جب پوچھا جاتا بعض تقلید کے قائلین کو، جو لوگ تقلید کو مانتے ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا کہ کیا اگر دلائل آپ کے سامنے آئیں گے، قرآن و حدیث کے دلائل آپ کے سامنے آئیں گے، تو کیا آپ اپنے امام کی بات کو چھوڑنے تیار ہیں؟ یا واضح دلائل ہو، کلیئر دلائل ہو، لیکن وہ دوسری طرف ہے، وہ دوسرے علماء نے بتایا ہے، دوسرے اماموں نے بتایا ہے، تو اگر واضح دلائل آتے ہیں جو آپ کے سامنے کلیئر ہو گیا، ہاں کلیئر نہیں ہوا تو بات الگ ہے، لیکن اگر بات واضح ہو گئی کہ یہاں پر آپ کے مسلک کے اندر جو آپ مذہب پر چل رہے ہیں، جو آپ فقہ کو پر چل رہے ہیں، اس میں کہیں بھول ہوئی ہے، تو کیا آپ اس چیز میں ان کی بات کو چھوڑ کر، اپنے امام کی بات کو چھوڑ کر، کوئی دوسرے امام جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے آپ کو جوڑ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان کے پاس ہے، دلائل کی روشنی میں وہ سچی اور صحیح اور حق بات ان کے پاس ہے، تو کیا آپ وہاں پر ان کی بات کو لیں گے؟ تو اس نازک سے موڑ پر بعض لوگ کہتے ہیں، اور ان کا موقف یہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام سے غلطی کہاں ہو سکتی ہے؟ غلطی ہوئی ہے تو بتاؤ، غلطی ہے تو بتاؤ، بات کریں گے۔ مطلب یہاں بات کیا ہے کہ یہ چیز کا امکان اور پاسبلٹی نہیں سمجھتے ہیں کہ ان کے امام سے کبھی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، یا جو مجموعی فقہ ہے، جو فقہ بنایا گیا ہے، مدون کس نے کیا ہے؟ انسانوں نے ہی تو کیا ہے نا، جو بھی فقہ ہے وہ بھی تو انسانوں کی تو پوری کوشش ہے نا، کمبائنڈ کوشش تو انسانوں کی ہے نا، اور انسان چاہے 50 انسان چاہے کیوں نہ مل جائے، چاہے بڑے سے بڑے انسان، بہترین انسان کیوں نہ مل جائے، وہ ہے تو انسان، ان سے تو بھول ہو ہی سکتی ہے، اور حق بات کہیں کسی اور مسلک میں ہو ہی سکتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں ایک ہوتا ہے اختلاف تنوع، یعنی کہ بعض تنوع یعنی کہ ویرائٹی والا اختلاف، جیسے مثال کے طور پہ کسی امام نے ایک دعا بتائی، کسی امام نے دوسری دعا بتائی، اور دونوں دعائیں ثابت ہے، یا کوئی ایک چیز ہے جو دونوں طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اختلاف تنوع۔ لیکن ایک ہوتا ہے اختلاف تضاد، جہاں کانٹرڈکٹری اختلاف، یہاں دونوں باتیں ایک ساتھ میں صحیح نہیں ہو سکتی، یا تو یہ صحیح ہے تو یہ صحیح ہے، اور ایسی دسوں مثالیں ہیں، اور ہم نے کئی مثالیں دیکھی۔ تو یہاں پر بھی بعض لوگ یہ ماننے تیار ہی نہیں ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کے امام سے کہیں غلطی ہوئی ہے۔ تو یہاں پر آج ہم انشاءاللہ حنفی فقہ کو انشاءاللہ دیکھیں گے، کئی مسائل ہمارے سامنے آئیں گے انشاءاللہ، اور لنک کوئی پوچھ رہا ہے تو لنک تھوڑی دیر میں ہم لوگ انشاءاللہ دیں گے۔ ہم یہاں پر اوپن مائنڈ سے خود بھی بیٹھے ہیں، اور آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی اوپن مائنڈ سے آئیں۔ ہم سب صرف حق جاننے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں الحمدللہ۔ یہ سارے مسائل، یہ چیزیں جو ہوتی ہیں، یہ کئی بار سینسٹیو ہوتی ہے، ہم جانتے ہیں اور مانتے ہیں، لیکن ہم پورے ادب کے ساتھ، ہم امام صاحب کو پہلے ہی بری قرار دے کر، یعنی انہوں نے تو رہنمائی کر دی نا، صحیح حدیث ملے وہ میرا مذہب ہے، انہوں نے تو رہنمائی کر دی نا، اگر میری بات غلط ہو تو چھوڑ دینا میری بات کو، ان کی تو کئی اقوال اس تعلق سے ہے نا موجود۔ تو ہم یہاں پر امام صاحب کے تعلق سے تنقید نہیں کر رہے ہیں، نہ ہم یہ گمان کر رہے ہیں کہ وہ گنہگار ہو گئے یا اس طرح کی باتیں، ہم یہی گمان کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ وہاں پر بھی انہیں ایک اجر ملے گا، ثواب۔ اب یہ ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن دے کر آئیے ہم آج کا ڈسکشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم اوپن مائنڈ سے کئی سارے ایسے مسائل دیکھنے والے ہیں جو حنفی فقہ کے ہیں، اور انشاءاللہ اس تعلق سے کئی ویڈیوز آ جانے والی ہیں، اور ڈسکشن ہمارا 2 گھنٹے کے بعد ہی سٹارٹ ہوگا، اور یہ موضوع ہو سکتا ہے ہمارے سیکنڈ ویک میں بھی جائے۔ تو جیسے میں آپ کو ویڈیوز کا تھوڑا ٹریلر بتا دیتا ہوں، جو ویڈیوز آج ڈسکشن ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ شیخ سرفراز 50% سے زائد مسلمانوں نے اکیلے ابو حنیفہ کو فالو کیا ہے، یہ عزت اس لیے نہیں کہ ابو سرفراز دینے والے ہیں۔ شیخ کفایت اللہ سنابلی انشاءاللہ ایک سے زیادہ ویڈیوز کا جواب دیں گے، رکھ لینا کہ یہ آیت جو ہمیں معلوم ہے، یہ آیت جو ہے، اور بھی ویڈیوز ہیں اس تعلق سے، اور انشاءاللہ شیخ کفایت یہ ویڈیو کا بھی جواب دینے والے ہیں انشاءاللہ۔ حوالہ ورقے کی بائیں اور معتبر کتاب کا حوالہ دے دیں، ٹھیک ہے، ہم یہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور میں جو آج انشاءاللہ قدم سے قدم ملانا جو نماز میں، اس تعلق سے کچھ ویڈیوز ہیں جو وائرل ویڈیوز ہیں، میں ان کا جواب انشاءاللہ دوں گا اس موضوع پر۔ بتا دیتا ہوں میں آپ کو، یہ ایک ویڈیو ہے جو بتائی جاتی ہے، تو میں آج انشاءاللہ اس ویڈیو کے تعلق سے آپ کو انشاءاللہ جواب بتانے والا ہوں، تحقیق قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تو یہ ساری باتیں ہونے والی ہے، چلیے ڈسکشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے گیسٹ ہے شیخ شعبان، پینلسٹ ہے شیخ شعبان بیدار، اور میں شیخ کا استقبال کرتا ہوں۔ شیخ آپ کا استقبال ہے پھر ایک بار ہماری اسٹریم میں، بارک اللہ فیک۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات نے آج کی اسٹریم کا موضوع سن لیا ہے فقہ حنفی، تو اس سلسلے میں کچھ گزارشات عرض کرنی ہے۔ اس سے ایک تو ہمارے بارے میں جو غلط فہمی ہے وہ بھی جو ہے ختم ہوگی، اور دوسرے ہماری اسٹریم کا رخ بھی متعین ہوگا۔ تو سب سے پہلی بات جو میں کہوں گا، اور زید بھائی نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، الفاظ تھوڑے دوسرے ہوں گے، کہ جتنے بھی ہمارے بڑے ائمہ ہیں، ائمہ اعلام جو ہمارے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے تعلق سے ایک اچھا گمان رکھنا ناگزیر ہے، بہت ضروری ہے۔ یعنی کسی بھی امام کے بارے میں ہم یہ نظریہ، یہ خیال، یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ پورے ہوش و حواس کے ساتھ جان بوجھ کر کسی امام نے کوئی رائے بنائی ہو، کوئی فتویٰ دیا ہو، اپنی طرف سے قرآن و سنت سے کوئی دلیل نہ ہو اس کے یہاں کسی بھی انداز میں،
اور پھر بعد میں اس کے لیے قرآن و حدیث سے دلیل لوگ لائے ہوں اور اس نے اس کو امت پر مسلط کر دیا ہو. ایسا کوئی خیال ہم نہیں رکھتے. عام طور پہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ظاہر سی بات ہے کہ ان کے زمانے کے اور بعد کے زمانے کے علماء کی ان پہ تنقید رہی ہے اور مختلف طرح کی رہی ہے، تو وہ چیز پیش نظر ہے، لیکن اس کی بنیاد پہ ہم امام محترم کو کسی طرح کا کوئی برا الزام نہیں دیتے. بعض حضرات کے ہاں اس طرح کی چیزیں نکل آتی ہیں تو وہ ایک انفرادی چیزیں ہوتی ہیں، کسی جماعت اور کسی مسلک کی معتبر رائے نہیں ہے. فقہ حنفی دراصل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر منسوب ہے، انہی کی طرف منسوب ہے، لیکن حقیقت میں یہ امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں اور پھر بعد کے جو فقہا ہوئے ہیں ان سب کے اجتہادات کا نام ہے، ان سب کا مجموعہ ہے. اور اس فقہ حنفی کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے، اور یہ خصوصیت قابل تعریف بھی ہے، کہ دنیا کے بیشتر علاقوں میں ایک زمانے سے حکومتوں کی سرپرستی حاصل رہی ہے اس فقہ کو. عباسی سلطنت آپ جب اینڈ ہوتی ہے 1258 عیسوی میں، تو وہاں تک جو ہے فقہ حنفی کی سرپرست فقہ حنفی اس حکومت میں بطور قانون نافذ ہوتی ہے اور حکومت کی سرپرستی رہتی ہے. پھر عثمانی سلطنت جو ہوتی ہے 1517 عیسوی سے 1924 عیسوی تک، اس عثمانی سلطنت میں بھی فقہ حنفی ہی کا عروج ہوتا ہے اور یہی بطور قانون ملکوں میں نافذ ہوتی ہے. اور پھر ہندوستان میں جو مغلیہ سلطنت رہی کئی سو سالوں تک، اس سلطنت میں بھی فقہ حنفی کو عروج حاصل رہا. فقہ حنفی بطور قانون نافذ رہی ہمارے ملک میں اور حکومت کی سرپرستی اس کو حاصل رہی. تو حکومتوں کی سرپرستی کی وجہ سے اور حکومتوں میں آئے یہ قانون نافذ ہونے کی وجہ سے عقل کی سطح پر، درایت کی سطح پر فقہ حنفی بہت پختہ ہوتی رہی، اور اتنی پختہ ہوئی کہ اس کے وہ اقوال یا اس کے وہ فتاوی جو مرجوح ہیں یا ضعیف ہیں، ان کے لیے بھی عقل اور درایت کی روشنی جمع ہوئی، کیونکہ ایک زمانے سے اس پہ کام ہوتا رہا اور اس پہ عمل رہا اور یہ نافذ رہی. دیگر فقہوں کو کم موقع ملا نفاذ کا حکومتی سطح پر. مثال کے طور پہ شیعہ مذہب ہے، وہ غلط ہی صحیح، لیکن ایک زمانے سے چونکہ وہ چلا آ رہا ہے اور بہت دفعہ اس کو بھی حکومتوں کی سرپرستی حاصل رہی ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ وہ غلط مسائل بھی جو انتہائی غلط ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ دلائل کسی نہ کسی انداز کے ان کے یہاں مہیا ہے. حکومتوں کا مذہب ہونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے بھی فقہ حنفی میں حدیثوں کے تئیں وہ دلچسپی یا وہ توجہ ہرگز نہیں رہی جو دیگر مسالک میں ہوتی ہے. عام طور پہ جب یہ بات آتی ہے تو ہمارے جو ہے حنفی علماء حضرات ہیں اس کا دفاع کرتے ہیں، اور یہ ان کا حق ہے دفاع کرنا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جب نسبت کی بات کی جائے گی، جب مقابلے کی بات کی جائے گی، تو جو نسبت حدیث سے دیگر فقہوں کو حاصل رہی، فقہ شافعی کو حاصل رہی، فقہ مالکی کو حاصل رہی اور فقہ حنبلی کو حاصل رہی، وہ نسبت حدیث کے حوالے سے فقہ حنفی کو حاصل نہیں رہی. ہرچند کی ماضی قریب میں اور موجودہ زمانے میں بھی احناف کے یہاں حدیثوں پر توجہ ہوئی ہے، مگر اس کی حیثیت حدیث کے جواب کی یا الزام کے ازالہ کی ہے. یعنی جو ابھی ماضی قریب میں جو توجہ ہوئی ہے، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کے نتیجے میں جو ہندوستان میں حنفی مدارس میں بھی حدیثوں کے پڑھانے کا ایک رواج ہوا کسی نہ کسی انداز میں، تو اس کی جو اصل حیثیت ہے، یا یہ کہہ لیجیے اصل نہ کہیں تو غالب کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ حدیثوں کا ایک جواب بن سکے، یا ان کے تعلق سے جو غلط فہمی ان کے قول کے حساب سے بن رہی ہے اس کا ازالہ ہو سکے. اور اگر آپ کو اس کی دلیل سمجھنی ہے تو اعلاء السنن نام کی ایک کتاب ہے جو بلوغ المرام کے جواب میں ہے، ایک طرح سے کہیے، اور اس کا واضح ثبوت ہے، اور باقاعدہ صاف طور پہ اعلاء السنن کے لیے وضاحت بھی کی ہے کہ بھئی ہم اس وجہ سے یہ کتاب لکھ رہے ہیں کہ تاکہ لوگ یہ سمجھیں اور یہ جانیں کہ ہمارا مذہب بھی حدیثوں پر مبنی، اس لیے یہ کتاب لکھی گئی. اور یہ کہ شافعیہ کی لکھی ہوئی حدیث کی کتابوں کا غلبہ ہے، اور اس وجہ سے ہمارے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارا مسلک یعنی حنفی مسلک حدیث سے دور ہے اور دوسروں کا مسلک حدیث سے قریب ہے، اس لیے ہم یہ کتاب لکھ رہے ہیں اعلاء السنن. کتب حدیث کی جو شروحات ہیں ان پہ آپ ایک نظر ڈالیں، پوری فہرست آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ علماء احناف کا نام بہت آسانی سے آپ گن لیں گے کہ یہ چند ہیں جنہوں نے حدیثوں پر کام کیا ہے، حدیث کی شرحیں لکھی ہیں. آپ دیکھیں گے تو وہ حنابلہ ملیں گے، شوافع ملیں گے، ممالک ملیں گے حدیث کی شرحوں میں زیادہ بڑی تعداد میں. احناف کا حصہ بہت کم، قلیل اور معمولی ہے نسبتاً. فقہ حنفی کے حوالے سے یہ عرض کرنی تھی بات کہ جب احناف پر رد کیا جاتا ہے بعض مسائل میں، اور یہ چلتا رہے گا، بس یہ ہے کہ یہ رد جو ہو یا نقد جو ہو آپس میں سلیقے سے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو کہ آپ کی فقہ میں یعنی فقہ حنفی میں جو حدیث کا معاملہ ہے اس پر توجہ ذرا کم ہے، قلیل ہے نسبت، تو ظاہر ہے وہ لوگ اس کا جواب دیتے ہیں. مثلا وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے ہاں تو حدیث پر توجہ بہت ہے، ہماری فقہ میں تو ضعیف روایات کو بھی قیاس پر مقدم کیا جاتا ہے، اور یہ اصول فقہ حنفی میں موجود ہے، اس کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. لیکن جو صورت مسئلہ ہے، جو حقیقت ہے، وہ یہ ہے کہ جب مسلک بچانے کی بات ہوتی ہے یا مسلک جب زد میں آ رہا ہوتا ہے تو وہاں ضعیف روایات بھی قبول کر لی جاتی ہیں. لیکن اگر مسلک کا معاملہ نہیں ہے تو خلاف مسلک بھی
صحیح اور صریح روایات بھی اگر ہیں تو ان میں تعویل کی جاتی ہے. یہ ایک پریکٹیکل میں جو معاملہ ہے. اسی طرح فقہ حنفی پر جب بطور خاص امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے رد سامنے آیا، یعنی بلکہ یہ علماء احناف بھی کہتے ہیں کہ فقہ حنفی پر رد کی جو تاریخ ہے اس میں سب سے پہلا نام باضابطہ نام امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا. یہ ہم نے بعض علماء احناف کی تحریروں میں یہ بات پڑھ رکھی ہے کہ باضابطہ جو تنقید کے بانی ہے فقہ حنفی پر وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. تو وہاں سے جو رد سامنے آیا اور آج تک فقہ حنفی پہ یہ رد جاری ہے، یعنی پورے مجموعے پہ نہیں، اس کے بعد مسائل پہ اور اس کے رویوں پہ، اس کے اصولوں پہ. تو پھر کیا ہوا، فہم حدیث اور تحقیقی حدیث کے ایسے طریقے پھر ظاہر ہوئے جو الحاقی ہیں. الحاقی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اصول اصلاً جو بانی ہیں فقہ حنفی کے انہوں نے تو نہیں دیے ہیں، لیکن ان کی طرف منسوب کیے گئے کہ بھائی یہ اصول ہے ہمارے ہاں فہم حدیث کا، اور یہ اصول ہے ہمارے ہاں تحقیق حدیث کا، اور جو ہے ہمارا اصول جو ہے اس مسئلے میں مختلف ہے اور الگ ہے. حالانکہ وہ الحاقی ہیں بیشتر، یعنی کہ جو بانی ہیں فقہ حنفی کے ان کے یہاں یہ اصول نہیں ملتے، ثابت نہیں کیا جا سکتا. بس کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارا حدیث کی تحقیق میں ہمارا اصول یہ ہے، اس وجہ سے اس حدیث پر ہمارا یہ کلام ہے، اور اس وجہ سے ہمارا مسئلہ اس سلسلے میں الگ ہے. فقہ حنفی کو ایک مثال میں دیتا ہوں، جو تنقیدات فقہ حنفی پہ ہونے لگیں ان تنقیدات سے محفوظ رکھنے کے لیے بہت سے علماء احناف نے باقاعدہ یہ اصول دیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں کہ لیس من اہل الفتیہ والفقہ، کہ وہ فقہ و فتاوی والوں میں سے نہیں تھے، یا یوں کہا صاف طریقے سے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ غیر فقیہ تھے. اب اس کے برخلاف بھی یعنی علماء احناف کی بات بھی آپ کو مل جائے گی کہ انہوں نے خود علماء احناف ہی نے رد کیا ہے. یعنی علماء احناف کی اس بات پر خود علماء احناف ہی کی تردید ہے، کتابوں میں موجود ہے. لیکن صحیح بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پریکٹیکل میں عملاً اس پہ عمل ہو رہا ہے. یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثوں کے تعلق سے یہ رویہ موجود ہے. حالانکہ ہمارے پینلسٹ موجود ہیں، اس میں شیخ کفایت موجود ہیں، حدیث کے بارے میں ان کا گہرا علم ہے. آپ جانتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باضابطہ مفتی تھے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح حدیثوں کا جواب پیدا کرنے کے لیے ایک اصول جس کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی تحقیقی حدیث کا ہمارا اصول محدثین سے بہت جگہ مختلف ہے، اس لیے رائوں کا یہ فرق ہے. اب ایک اصول یہ ہے جو فقہاء احناف کی کتابوں میں آپ کو مل جائے گا کہ فتوی الامام تصحیح الحدیث، کہ امام کا فتویٰ حدیث کی تصحیح ہے. یعنی اگر کوئی حدیث ضعیف ہے لیکن اس حدیث کے مطابق اگر امام کا فتویٰ ہے، امام ابو حنیفہ کا مثلا، تو گویا امام ابو حنیفہ کی نظر میں وہ حدیث صحیح ہے. اب یہ بہت عجیب و غریب اصول ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اصول حدیث کے معمولی طالب علم جو طلبہ ہیں مدرسوں میں پڑھتے ہیں، ہم جیسے اصول حدیث کی کم معلومات رکھنے والے بھی یہ جانتے ہیں کہ یہ انتہائی غلط بات ہے. خبر واحد کو حجت نہ ماننے کا مسئلہ بہت پرانا ہے اور مشہور ہے. حالانکہ ایک اہم بات آپ نوٹ کریں، اور یہ بات اصولیوں نے کتابوں میں بھی لکھی ہے اور ابھی جلد ہی ہماری نظر سے یہ چیز گزری، کہ اگر آپ کسی مجتہد کے قول کو لیتے ہیں، کسی مجتہد کا فتویٰ لیتے ہیں، تو مجتہد کیا کرتا ہے؟ اگر مسئلہ صریح نہیں ہے کتاب و سنت میں تو وہی استنباط کرتا ہے، قرآن سے اور سنت سے استنباط کرتا ہے، استخراج کرتا ہے مسئلے کا، اور پھر اپنے فہم سے، جیسی بات ہے اس کا ظن ہے جس میں صحت کا احتمال غالب ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہی صحیح ہے، لیکن یہ ہے کہ ہاں غالب ہے، صحت کا احتمال ہے، صحت کا احتمال غالب ہے، یعنی زیادہ یہ ہے کہ صحیح ہے. تو اس کی نظر میں جو بات صحیح ہے، اگر کوئی مسئلہ صریح نہیں ہے تو قرآن و سنت سے استنباط کر کے بتاتا ہے. ظاہر سی بات ہے اس نے اپنے ظن سے بتایا، یہ ہم قبول کرتے ہیں، آپ قبول کرتے ہیں، فقہ حنفی میں جتنے لوگ ہیں اس کو مانتے ہیں کہ یہ فتویٰ قبول ہے. تو اس کے مقابلے میں تو راوی کی روایت جو سماع پہ مبنی ہے، سننے پہ مبنی ہے، یعنی اس میں اس کے فہم کا دخل ہی نہیں ہے، اس کے ظن کا دخل نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ اگر روایت باللفظ ہے اور روایت بالمعنی اگر ہے تو بھی اتنا دخل ہے کہ اس نے الفاظ اپنے فہم سے لائے ہیں، بس واقعہ اپنی طرف سے اس نے نہیں بیان کیا ہے، یا معنی اپنی طرف سے اس نے نہیں بیان کیا ہے. ٹوٹلی وہ سماع پہ مبنی ہے، سننے پہ مبنی ہے، راوی نے سنا ہے اور پھر نقل کر دیا ہے. تو یہ تو اور زیادہ قابل قبول ہونا چاہیے مفتی کے فتویٰ کے مقابلے میں، اور کیا نام ہے مفتی کے فیصلے کے مقابلے میں. یہ سمجھنے کی بات ہے. بہرحال یہاں یہ اس بات کا موقع نہیں ہے کہ میں خبر واحد پہ گفتگو کروں. تو ایک آخری بات کہہ کر کے میں بات ختم کرتا ہوں. فقہ حنفی کی ناہمواریوں میں اور کمزوریوں میں فرضی مسائل بھی ہیں. اچھا، خاص طور پہ جو ان میں مبالغہ ہوا ہے فرضی مسائل میں، وہ بہت بڑی ناہمواری ہے. اور ہیلا سازی جو ہے باقاعدہ، جو فقہ حنفی میں کچھ ہیلے ہوتے ہیں، خاص طور پہ اگر اس کی مثال آپ کو سمجھنی ہے تو جو حلالہ مروجہ ہے ہمارے برصغیر ہند و پاک میں، جس کا کثرت سے رواج ہے، تو اس کی روشنی میں آپ ہیلا سازیوں کو سمجھ سکتے ہیں. فقہ حنفی کی کمزوریوں میں سے ایک کمزوری یہ بھی ہے. ان تمام باتوں کا مقصود یہ نہیں ہے پیش کرنے کا کہ ہم یہ گویا کہہ رہے ہوں کہ فقہ حنفی کی جو تمام مسائل ہیں وہ سب کتاب و سنت کے خلاف ہیں، اور فقہ حنفی نعوذ باللہ کتاب و سنت کے خلاف کوئی سازش ہے، یا فقہ حنفی اہل سنت کے دائرے سے باہر ہے، یا کوئی حنفی ہے تو لازماً و بدعتی ہے، یا وہ کافر ہے. ایسی کوئی بات ان باتوں کا مقصد نہیں ہے. مقصود یہ ہے کہ جو تقلید جامد ہے، جو تقلید پہ اٹل رہنے والی بات ہے، اور اس کی جو ناہمواری ہے اور اس میں جو کمزوریاں ہیں، انہیں دور کرنا خود علماء احناف کی ذمہ داری ہے. اور اس بات کی ان کی فقہ میں گنجائش ہے کہ وہ قرآن و حدیث میں اگر کسی چیز کی صراحت ہے اور ترجیح ہے فقہ حنفی کے مقابلے میں، اور دوسروں کا قول اگر راجح ہے تو اس کو قبول کریں، اور اس طریقے سے آپ کی فقہ میں جو کمزوریاں ہیں انہیں دور کریں. یہ مقصود ہے ان باتوں کا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے.
جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیک. یہ بہت اہم انٹروڈکشن تھا. چلے ہم آگے بڑھتے ہیں تھوڑے اور ایکشن کی طرف. شیخ سرفراز فیضی ابھی جی شیخ سرفراز میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ تیار ہیں؟ اگر شیخ سرفراز ابھی تیار نہیں ہیں تو پھر شیخ کفایت سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنی جو 4 ویڈیوز ہے اس میں سے کوئی ایک ویڈیو بسم اللہ کر سکتے ہیں یا کچھ اوپننگ کمنٹ دینا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ کیا ابھی آپ جی شیخ، ڈائریکٹ ویڈیو سے شروع کرنا چاہیں گے یا شیخ کوئی سرفراز کا سن لیتے ہیں. شیخ سرفراز کا جی. سن لیتے ہیں. بہتر ہے شیخ انشاءاللہ. جی کیونکہ جی کافی سر، میرا بھی ایک ویڈیو ہے. ہاں ڈائریکٹلی ویڈیو سے ہی اسٹارٹ کریں گے تو اچھا رہے گا. جی شیخ جی اسٹارٹ کرتے ہیں. جی 50% سے زائد مسلمانوں نے اکیلے ابو حنیفہ کو فالو کیا ہے. یہ عزت اس لیے نہیں کہ ابو حنیفہ ان کے ماموں یا چاچو لگتے تھے، اس لیے کہ ابو حنیفہ کے دلائل کی جو قوت تھی وہ قوت میں باقی تمام فقہا پر کیا تھے، وہ غالب تھے، جو تفقہ اور بصیرت اللہ نے عطا فرمائی تھی. ہم دوسرے فقہا کا بھی احترام کرتے ہیں. امام شافعی کے ہم خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. امام احمد بن حنبل جو امام بخاری کے استاد ہیں، ہم اپنے آپ کو ان کی خاک کے برابر بھی نہیں سمجھتے. امام ابو حنیفہ کی فضیلت بیان کرنے کا مقصد دوسرے فقہا کی توہین نہیں ہے. بتانا یہ مقصد ہے کہ جس فقیہ پر دنیا اعتراض کرتی ہے نا کہ ان کے یہ مسئلے قرآن و سنت کے خلاف ہیں، تو ان کے علم میں کمی ہوتی ہے، ان کی بصیرت میں کمی ہوتی ہے. اس وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف، حقیقت میں قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوتا. جھینگے کا مسئلہ دیکھ لو، کیکڑے کا مسئلہ دیکھ لو. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. یہاں پر مفتی صاحب نے حنفی مسلک کا جو انتشار ہے اور دنیا میں جو بہت بڑی تعداد میں احناف پائے جاتے ہیں، مقلد احناف، ان کی کثرت کو بنیاد بنا کر کے یہ کہا ہے کہ حنفی مذہب جو ہے وہ دلائل کے موافق ہے. پہلی تو اصولی بات میں یہ کہنا چاہوں گا بھائی، ہم عمومی طور پہ یہ بات نہیں کہتے کہ احناف کا مسلک دلیلوں کے خلاف ہے. بھائی دلیلیں کبھی حنفی مسلک کے موافق ہوتی ہیں، کبھی شافعی مسلک کے موافق ہوتی ہیں، کبھی مالکی مسلک کے موافق ہو سکتی ہیں. حق جو ہے وہ کسی ایک مذہب میں محصور نہیں ہے کہ ایک ہی مسلک حق پر ہے، باقی سارے مسلک غلط ہیں. ہم نہ، ہمارا یہ دعویٰ بھی نہیں ہے کہ حنفی مسلک دلیلوں کے کلیتاً خلاف ہے، ان کا ہر مسئلہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. ہم یہ دعویٰ بھی نہیں کرتے. نہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حنفی مسلک تمام کا تمام اس کو قبول بھی نہیں کرتے کہ تمام کا تمام مسلک جو ہے اور اس مسلک کا ہر مسئلہ دلیل کے موافق ہے. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ حنفی مسلک دلیلوں کے خلاف ہے اور قرآن و سنت کے خلاف ہے. ہم یہی کہتے ہیں جو ہر مسلک کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہر مسلک میں کچھ مسائل دلیل کے موافق ہیں، حق پر ہیں، لیکن کوئی بھی مسلک یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ اس کا ہر مسئلہ دلیل کے موافق ہے، ہر مسئلے میں وہ حق پر ہے، ہر مسئلے میں اس کے خلاف جو ہیں دوسرے مسلک والے وہ باطل پر ہیں. یہ تو کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے. ہماری جو دعوت کی بنیاد ہے، جو ہم لوگوں کو تقلید سے توبہ کی طرف بلاتے ہیں، لوگوں کو تحقیق کی طرف بلاتے ہیں، لوگوں کو اتباع کی طرف بلاتے ہیں، ہم لوگوں کو جو دعوت دیتے ہیں دلیل کو فالو کرنے کی، اس کی بنیاد یہی ہے کہ ہر مسلک میں کچھ مسائل تو کم از کم ایسے ہیں جن مسائل میں وہ مسلک دلیل کے خلاف چلا گیا ہے، جہاں دلیل اس کے بجائے کسی اور مسلک میں پائی جا رہی ہے. تو ہماری دعوت یہ ہے کہ جس مسئلے میں چاہے وہ ایک ہی مسئلہ کوئی ہو، حنفی مسلک کا، مفتی صاحب بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ امام حنیفہ معصوم تھے، ان سے کوئی اجتہادی غلطی نہیں ہوئی، یا سارا کا سارا حق جو ہے وہ حنفی مسلک ہی میں محدود ہے اور حنفی مسلک سے باہر حق پایا ہی نہیں جاتا ہے. یہ تو دنیا کا ہر عالم مانتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ چاہے 10 مسائل ایسے ہوں جن میں امام ابو حنیفہ سے یا حنفی مسلک کے علماء سے غلطی ہوئی ہے اجتہادی، کبھی وہ غلطی اجتہادی کسی نص کے نہ ملنے کی وجہ سے ہو سکتی ہے، کبھی وہ غلطی اس وجہ سے ہو سکتی ہے کہ کسی ایسی نص پر، حدیث پر اعتماد کر لیا ہے جو حدیث ضعیف ہے، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اجتہاد کیا گیا ہو اور اجتہاد میں خطا ہو گئی ہو. فقہا سے غلطی کا امکان بہرحال موجود رہتا ہے. اجتہادی مسائل میں کوئی بھی مجتہد 100% درست نہیں ہوتا. اجماعی مسائل کا مسئلہ ہی نہیں ہے. اجماعی مسائل میں ہم سب کے ساتھ میں، اختلافی مسائل میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی فقیہ سے غلطی ہو سکتی ہے، چاہے وہ امام ابو حنیفہ ہو، چاہے وہ امام شافعی ہوں، چاہے امام مالک ہو، احمد ابن حنبل ہوں، ثوری ہوں، اوزاعی ہوں، لیث ہوں، صحابہ کرام میں بھی جو مجتہد ہیں ان سے بھی اجتہادی مسائل میں غلطی ہو سکتی ہے. غلطی کا امکان بہرحال پایا جاتا ہے. تو غلطی کا امکان پایا بھی جاتا ہے. عملی صورتحال یہ ہے بھی کہ بہت سارے مسائل میں غلطی ہوئی ہے. تو ہم تو صرف اتنی بات کہتے ہیں کہ جن مسائل میں امام صاحب سے غلطی ہوئی ہے، کیا حنفی مسلک کا فتویٰ مفتیٰ بہ قول راجح مسلک جس کے مطابق فتویٰ دیا جا رہا ہے وہ قرآن و سنت کے نصوص کے موافق نہیں ہے، ان مسائل میں آپ امام صاحب کی اور حنفی مسلک کی اتباع نہ کریں. ہمارا یہ مسئلہ ہے ہی نہیں کہ چاروں مسلک میں کون سا مسلک دلیلوں کے اعتبار سے زیادہ راجح ہے. ہم تو کوئی ریفری بن کے نہیں بیٹھے کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ فلاں مسلک دلیلوں کے مطابق زیادہ راجح ہے، فلاں مسلک دلیلوں کے مطابق پیچھے. وہ ہمارا کام ہی نہیں. ہماری دعوت یہ ہے کہ اچھا بہت سارے مسائل مان لیں 80% مسائل حنفی مسلک کے دلائل کے موافق ہیں. 20% مسائل تو ایسے ہوں گے نا جہاں امام ابو حنیفہ سے غلطی ہو گئی، جہاں حنفی مسلک سے غلطی ہو گئی. 100% تو کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے نا کہ حنفی مسلک ہی برحق ہے 100% اور حق جو ہے وہ صرف حنفی مسلک کے اندر پایا جاتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں اگر 20% مسائل بھی ایسے ہیں جہاں دلیلوں کی روشنی میں یہ بات پتہ چل جائے کہ حنفی مسلک یہاں دلیل کے اعتبار سے مرجوح ہے اور دوسرے مسلک راجح ہیں. بہت سارے مسائل ایسے ہیں جس میں امام ابو حنیفہ ایک طرف ہوتے ہیں، پوری امت ایک طرف ہوتی ہے، پوری امت ایک طرف ہوتی ہے. جیسے پچھلی میں نے ایک مسئلہ بیان کیا تھا عصر کی نماز کا، رفع الیدین کا مسئلہ ہے. ایسے ہی بہت سارے مسائل ہیں جس میں حنفی مسلک ایک طرف ہوتا ہے، پوری امت ایک طرف ہوتی ہے. اور امت کے پاس جو دلائل ہوتے ہیں، جمہور کے پاس جو دلائل ہوتے ہیں وہ قوی ہوتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں جہاں ایسا مسئلہ ہو جہاں پر آپ کو دلیل کے مطابق بات صحیح پتہ چل جائے اور مسلک اس کے خلاف جا رہا ہو، وہاں آپ دلیل کی اتباع کریں. اگر آپ کے نزدیک دلیل کی اتنی اہمیت ہے، جیسا کہ مفتی صاحب کے بیان سے واضح ہو رہا ہے کہ آپ کے نزدیک اگر دلیل اتنی اہم ہی ہے ماشاءاللہ
کہ آپ خود حنفی مسلک کو اس لیے فالو کر رہے ہیں کیونکہ وہ دلیلوں کے زیادہ موافق ہے. تو جن مسائل میں دلیل حنفی مسلک کے خلاف آ جائے وہاں آپ دلیل کو فالو کریں, مسلک کو چھوڑ دیں. یہی تو ہماری دعوت ہے. باقی رہا معاملہ یہ کہ بھائی حنفی مسلک بہت کثرت سے دنیا کے اندر پھیلا, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلک کے پھیلنے کے پیچھے اس کے دلیلوں کے اعتبار سے قوی ہونے کا سبب بہت کم ہوتا ہے اور بہت کم ہوا ہے. اگر آپ پوری حنفی مسلک کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ حنفی مسلک پھیلنے کی اصل وجہ, جو بنیادی وجہ ہے, وہ ہے سیاست. سیاست کا مطلب یہ کہ دنیا میں جو بڑی بڑی حکومتیں قائم ہو گئیں, ان حکومتوں کے جو حکمراں تھے وہ حنفی تھے, تو انہوں نے جو قاضی اپوائنٹ کیے وہ حنفی ہوئے. اور عام طور پہ عوام حکمراں کے مسلک کو فالو کرتی ہے, تو عوام بھی جو ہے وہ اپنے حکمرانوں اور اپنے قاضیوں کے مطابق حنفی ہو گئے. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ تجزیہ بہت سارے علماء نے کیا ہے. مثلا میں چاہتا ہوں کہ بس اس قول کو بہت زیادہ تو میں تفصیلات میں نہیں جا سکتا. ایک جو ہے نا وہ امام ابن حزم نے رسائل ابن حزم میں جو انہوں نے اس حنفی مسلک کے انتشار کے بارے میں لکھا ہے, انہوں نے کہا مذہبانی انتشرا فی بدء امرہما بالریاست والسلطان مذہب ابی حنیفہ, کہ دو مذہب جو اپنی شروعات میں ریاست اور سلطنت کی وجہ سے زیادہ پھیلے. لیکن اس کے پھیلنے کے پیچھے دلیلوں کا قوی ہونا یہ سبب نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ دلیلوں کے اعتبار سے قوی ہے کہ نہیں قوی ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انتشار ہوا حنفی مذہب کا, حنفی مذہب جو تعداد میں زیادہ پھیلا, اس کی اصل وجہ کیا تھی؟ شیخ امام ابن حزم رحمہ اللہ فرما رہے ہیں الریاست والسلطان, اس کی وجہ تھی ریاست اور سلطان. مذہب ابی حنیفہ, امام حنیفہ کا مذہب پھیلا. فإنه لما ولي قضاء القضاة ابو یوسف, تو ابو یوسف کو جب قاضی القضاء کا عہدہ ملا, ابو یوسف امام ابو حنیفہ کے معروف شاگردوں میں سے ہیں. حنفی مسلک کے پھیلاؤ میں بہت بڑا ہاتھ ابو یوسف کا ہے. امام ابو یوسف کا اصل کارنامہ یہی ہے کہ وہ جب قاضی بنے تو انہوں نے کیا کیا, کانت القضاة من قبلہ, جو نیچے ان کے جو قاضی بنائے جاتے تھے وہ قاضی القضاة تھے, قاضیوں کے قاضی تھے, چیف جسٹس آپ سمجھ سکتے ہیں. تو ان کے نیچے جو قاضی بنائے جاتے تھے, کانا لا یولی قضاء البلاد من اقصى المشرق الى اقصى اعمال افریقہ الا اصحابه والمنتمین الى مذهبه. کہہ رہے کہ جب یہ قاضی القضاة بنے ابو یوسف, تو یہ کسی کو قاضی نہیں بناتے تھے انتہائی مشرق سے لے کر کے افریقہ تک کے. یہ بڑی لمبی حکومت تھی, یہاں تک کہ کسی کو نہیں بناتے تھے قاضی الا اصحابه, سوائے اپنے اصحاب کے, والمنتمین الى مذهبه, اور جو لوگ ان کے مذہب کی طرف انتساب کرنے والے تھے. اصل جو حنفی مذہب پھیلا وہ اس کی دلائل کی قوت کی وجہ سے نہیں پھیلا, بلکہ وہ سیاست کی وجہ سے پھیلا. اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے اسلامی تاریخ کا, فقہی تاریخ کا, جو لوگ فقہی تاریخ پر نظر رکھتے ہیں, مطالعہ رکھتے ہیں اس کا, وہ اس کو قبول کریں گے. حنفی مذہب کے پھیلنے کے پہلے کی وجہ بڑی تعداد میں ان کی حکومت کا پہلے مرحلے میں قاضی ابو یوسف, اور آخری مرحلے میں جو بہت بڑی سلطنت قائم ہوئی خلافت عثمانیہ, دولت عثمانیہ, جس کا بہت بڑے حصے میں دنیا کے حکومت رہی. تو جو دولت عثمانیہ تھی ان کا کیونکہ آفیشیل مذہب جو حکومت کا تھا وہ حنفی مسلک تھا, تو ان کی وجہ سے بھی مغلوں کے یہاں بھی عالمگیر کے دور میں جو حکومت پھیلی ان کا مسلک بھی کیونکہ حنفی مسلک تھا, فتاوی عالمگیری انہوں نے تصنیف کروائی. تو یہ جو اصل حنفی مسلک کے انتشار کی وجہ ہے وہ دلائل کی قوت نہیں ہے, بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ایسا اتفاقات ہوئے کہ حکومت اور قضاء ان لوگوں کے ہاتھ میں رہی تو ان کا مذہب پھیلا. باقی یہ ہے کہ مذہب اگر آپ کثرت, پہلی بات تو شریعت میں قلت کثرت دلیل نہیں ہوتی ہے نا. ہم جب بھی حق کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں حق, اس سے دیکھا جائے گا کہ دلیل کس کے حق میں ہے, نہ یہ کہ تعداد دیکھی جائے گی. تعداد کسی کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہوتی. اگر یہ مفتی صاحب تعداد ہی کو دلیل بنا رہے ہیں, اگر مان بھی لیا جائے کہ تعداد کی کوئی اہمیت ہوتی ہے, تو مقلدین کی تعداد کی تو کوئی اہمیت نہیں ہوتی. مقلد کی تعداد کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. اگر تعداد کچھ مین بھی کرتی ہے تو مین کرتی ہے مجتہدین کی تعداد, اہل علم کی تعداد مین کرتی ہے. تو اگر آپ تعداد دیکھ کر کے ہی فالو کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو میں یہ کہوں گا آپ کو بجائے حنفی کے جمہوری ہو جانا چاہیے, کہ ہر مسئلے میں جمہور کی بات کو راجے مانے. کیونکہ بھائی اگر تعداد ہی دیکھنا ہے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ علماء زیادہ کس طرف گئے, مقلد کس کو فالو کر رہے ہیں, مقلدین کس مسلک کے زیادہ ہیں. یہ تو کوئی بہت زیادہ مقلد تو دلیلیں دیکھ کر کے فالو ہی نہیں کرتا ہے, تو کسی مسلک کے مقلد زیادہ ہو گئے, یہ اس مسلک کے حق ہونے کی دلیل کیسے ہو گئی, اور اس مسلک کے دلیل کے موافق ہونے کی دلیل کیسے ہو گئی جب مقلد دلیل دیکھتا ہی نہیں. آپ اس بات کو سمجھیں. مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ اس مسلک کے مقلدین تعداد میں زیادہ ہیں, اس کے فالوورز زیادہ ہیں, لہٰذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مذہب دلیل کے زیادہ موافق ہے. میرے بھائی مقلد جب دلیل کو دیکھتا ہی نہیں تو مقلد تعداد میں کم ہو یا زیادہ ہو, اس سے مسلک کا دلیل کے موافق ہونا کیسے ثابت ہو جائے گا. اگر دلیل کے موافق ہونا ثابت کرنا ہی ہے تو مقلد کو نہیں دیکھا جائے گا, بلکہ مجتہدین کو دیکھا جائے گا کہ مجتہد کس رائے کی طرف زیادہ گئے ہیں, کس قول کی طرف زیادہ گئے ہیں, کون سا مذہب انہوں نے تسلیم کیا ہے. اور جتنا میرے علم میں ہے, میں کوئی ایک دم بڑے عالم ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا, لیکن چاروں مذاہب میں سب سے زیادہ جمہور کے خلاف جو مسلک ہے وہ مسلک حنفی ہے. بہت بڑی تعداد میں آپ کو ایسے مسائل بتا جا سکتے ہیں جہاں پوری امت ایک طرف ہے اور مسلک حنفی ایک طرف. اس کی وجہ بھی ہے کیونکہ بنیادی طور پہ جو فقہی منہج ہے وہ امام شافعی کا, امام مالک کا, احمد بن حنبل کا ایک ہی ہے. یہ تینوں کے تینوں فقہ اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں. امام شافعی کے استاد امام مالک, امام احمد کے استاد امام شافعی, تینوں کے آپس میں بہت موافقت ہے. تو بیشتر مسائل میں آپ دیکھیں گے کہ یہ تینوں ایک طرف ہیں اور یہ فقہ اہل الحدیث کو فالو کرنے والے ہیں, اہل الحدیث کے منہج کو فالو کرنے والے ہیں. اور امام حنیفہ کی جو فقہ ہے وہ فقہ اہل الرائے ہے, فقہ اہل العراق جس کو کہا جاتا ہے. تو ان کا میتھڈ بالکل الگ ہے, امام حنیفہ کا منہج ان کا بالکل الگ ہے فقہ میں. اور بقیہ جو تینوں ائمہ ہیں, چاروں مسالک جو مشہور ہیں اس کے جو تینوں ائمہ ہیں, ان کا جو میتھڈ ہے وہ یکساں ہے. تو بہت بڑی تعداد میں آپ کو ایسے مسائل ملیں گے جس میں یہ جمہور کے مخالف ہوتے ہیں. جمہور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میجورٹی فقہا کی ایک طرف ہوتی ہے
اور امام حنیفہ اور حنفی مسلک کے ماننے والے ایک طرف ہوتے ہیں. مان لیجیے بہت مسائل ایسے نہ ہو, مان لیجیے کہ ایسے 10 مسائل ہیں, ان 10 مسائل میں بھی اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ امام حنیفہ کا مسلک, حنفی مسلک صحیح دلیل کے خلاف ہے, یا جس مسلک پر جس رائے پر وہ دلیل قائم ہے وہ رائے دلیل کے مطابق مرجو ہے, تو آپ اس رائے کو چھوڑ دیں. ہماری تو یہی دعوت ہے. اگر ایسے 5 مسائل بھی ہوں تو ہم 5 مسائل کے بارے میں آپ کو دعوت دیتے ہیں. اور ایسا ہے نہیں کہ ایسے مسائل کم ہیں, آپ کو بہت مطلب میں کچھ مثالیں چاہوں گا کہ میں آج کے بھی اس میں بیان کروں. مثلا احناف کے مسالک میں سے ایک مسلک ہے, اس کے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے کہ نماز میں اگر کوئی قہقہا لگائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. نماز تو باطل ہوتی ہے, وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے. ہاں, اگر کوئی نماز میں قہقہا لگائے, صرف اس کے قہقہا سے جو ہے نماز ہی نہیں باطل ہوتی بلکہ اس سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے. تو اگر کسی نے نماز میں قہقہا لگا دیا, قہقہا کا مطلب اتنا تیز ہنسا کہ اس کے بغل کے میں لوگ تھے, اس کے علاوہ بھی لوگوں نے اس آواز کو سن لیا, تو اگر کسی نے قہقہا لگا لیا تو اس کی نماز بھی باطل ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا وضو بھی باطل ہو جائے گا. یہ حنفی مسلک کا فتویٰ ہے. یہ اور یہ جیسے میرے پاس کتاب الفقہ الاسلامی ہے زہیلی کی, انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ القہقہا یعنی کون کون سی چیزیں ناقض وضو ہیں, تو انہوں نے کہا القہقہا فی الصلاۃ تنقض الوضوء عند الحنفیہ دون غیرہم, کہ نماز میں قہقہا لگانا حنفیہ کے ہاں اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, صرف حنفیہ کے ہاں. دون غیرہم, حنفیہ کے علاوہ کسی نے یہ بات نہیں, وضو ٹوٹ رہا ہے تو کہہ رہے ہیں نماز میں اگر قہقہا لگایا تو نماز کے ساتھ ساتھ وضو بھی ٹوٹ جائے گا. نماز کے بعد قہقہا لگایا تو وضو نہیں ٹوٹے گا, لیکن نماز میں اگر قہقہا لگایا تو نماز بھی باطل ہو جائے گی اور وضو بھی ٹوٹ جائے گا. کہہ رہے ہیں یہ بات جو ہے وہ صرف حنفیہ نے کہا ہے, حنفیہ کے علاوہ کسی اور نے یہ بات نہیں کہی ہے. اور ان کی دلیل ایک ضعیف حدیث ہے, اللہ من ضحک منکم قہقہا فلیعد الصلاۃ والوضوء جميعا, جو اگر قہقہا لگائے نماز کے اندر اس طرح سے ایسے کہ قہقہا ہو جائے تو وہ نماز بھی لوٹائے اور وضو بھی لوٹائے. یہ حدیث ضعیف ہے. خود جو ہے وہ نصب الرایہ میں جو اس کے مصنف ہیں انہوں نے کہا کہ فیہا احادیث مسندہ و احادیث مرسلہ, کہ اس کے بارے میں کچھ حدیثیں ہیں جو سند کے ساتھ ہیں, کچھ ہیں جو مرسل ہیں. جتنی بھی سند کی حدیثیں ہیں وہ سب کی سب ضعیف ہیں, کلھا ضعیفہ, وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں. باقی یہ دوسری حدیثیں جو ہے وہ مرسل ہیں. تو ایک طرف پوری امت ہے اور ایک طرف حنفیہ ہے. اب جب ایسا مسئلہ آ جائے تو آپ اگر تعداد ہی کو ترجیح دیتے ہیں کہ بھائی تعداد ہی دیکھی جائے گی, تو تعداد مقلد کی نہیں دیکھی جاتی ہے. اگر دلیل کے اعتبار سے دیکھنا ہے تو یہ زیادہ دیکھنا چاہیے کہ تعداد میں مجتہدین کس طرف گئے. اگر آپ کو کثرت ہی دیکھنی ہے تب تو یہ دیکھیں کہ ایسے مسئلے میں پھر حنفیہ کو چھوڑ دیں. اچھا, ایک اور مثال میں بتانا چاہوں گا جس میں پورے جمہور ایک طرف ہیں اور حنفیہ ایک طرف ہیں. احناف کے یہاں دارالحرب میں ربا نہیں, یعنی اگر کوئی حربی ہے تو اس سے سود کا لین دین کر سکتے ہیں. یہ حنفیہ کا مسئلہ ہے, ابن الحمام نے اس کو ذکر کیا ہے. اس کے بارے میں بھی جو حدیثیں ہیں وہ سخت ترین ضعیف ہیں, کوئی بھی حدیث اس بارے میں ثابت نہیں ہے. اس لیے جمہور اسی طرف گئے ہیں کہ چاہے دارالحرب ہو یا دارالاسلام ہو, ربا بہرحال حرام ہے. لیکن احناف کہتے ہیں نہیں, دارالحرب میں ربا سود حلال ہے. تو بہرحال ایسے بہت سارے مسائل ملیں گے آپ کو جہاں اگر تعداد ہی دیکھنی ہے تو جمہور پورے ایک طرف ہوتے ہیں اور حنفی ایک طرف ہوتے ہیں. پچھلے اس میں نے مثال بیان کی تھی بغیر ولی کے نکاح کے بارے میں, پوری امت ایک طرف ہے بغیر ولی کے نکاح کے بارے میں کہ بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا. حنفی ایک طرف ہے کہ بغیر ولی کے نکاح ہو جاتا ہے. تو اگر تعداد دیکھ کر کے ہی فیصلہ کرنا ہے تو مقلد کی تعداد نہیں دیکھی جاتی, مجتہد کی تعداد دیکھنی چاہیے. اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ دلیل کس معاملے میں پروبیبلٹی اور پاسبلٹی دلیل کے موافق ہونے کی کس میں زیادہ ہے, تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ مقلد کس مذہب کے زیادہ ہیں, بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ مجتہدین کس مسلک کی طرف زیادہ گئے ہیں, مجتہدین کا مسلک کس کے مذہب کے زیادہ موافق ہے. تو آپ جب مجتہدین کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا. فقہا جو امت کے بڑے بڑے گزرے ہیں, جیسا کہ شعبان بھائی نے بتایا, محدثین جو امت کے زیادہ سے زیادہ گزرے ہیں وہ احناف کی طرف نہیں, بلکہ لوگوں نے کہا کہ فقہ کی خدمت جتنا شوافی نے کیا ہے اتنا کسی مسلک کے لوگوں نے نہیں کیا ہے. مانی شوافی میں وہ بھی لوگ ہیں جو خود مجتہد ہیں, محدثین ہیں, اپنے آپ کو اصولی اعتبار سے وہ امام شافعی کی طرف منسوب کرتے ہیں. تو بہرحال یہاں جو انہوں نے فقہ حنفی کے دلیل کے موافق ہونے کی بات کہی ہے وہ بات اپنے طور پہ پوری صحیح بھی نہیں ہے, اور اس کو صحیح تسلیم بھی کر لیا جائے تو ہم صحیح تسلیم کرنے کے خلاف بھی نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, اگر 80% میں دلیلوں کے موافق ہیں, 20% میں دلیل کے خلاف ہے, تو کم سے کم 20% میں مذہب کے بجائے دلیلوں کی اتباع کرنی چاہیے. بارک اللہ فیکم, جزاکم اللہ خیر. ماشاء اللہ, بہت اہم باتیں ہیں یہ الحمدللہ, اور میں سمجھتا ہوں بہت کامن سینس سے باتیں سمجھ سکتا ہے ایک انسان, یعنی سمجھنا کوئی بہت مشکل نہیں ہے. جی شیخ کفایت, آپ کچھ اس میں اضافہ کرنا چاہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ شیخ سرفراز نے جو کہا نا کہ بہت سارے اہل علم نے اس کی وضاحت کی ہے کہ حنفی مذہب زیادہ کیوں پھیلا. تو یہ مفتی طارق مسعود صاحب جو یہ وجہ بتا رہے ہیں نا کہ بہت جو خوبی بتا رہے ہیں کہ بہت اچھی فقہ تھی یا بہت دلائل بڑے مضبوط تھے, یہ بیکار کی بات ہے. اہل علم نے جو وضاحتیں کی ہیں اس کے بالکل برخلاف ہے. میں ایک چیز اضافہ کرنا چاہوں گا, علامہ معلمی رحمہ اللہ جن کی کتاب ہے التنکیل, ایک صاحب تھے زاہد الکوثری جنہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دفاع میں بہت سارے اہل علم پر تانو تشنیع کیا. تو اس کے جواب میں علامہ معلمی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے التنکیل. تو اس میں ایک جگہ علامہ معلمی رحمہ اللہ نے یہ وضاحت کی ہے کہ حنفی مذہب اتنا زیادہ کیوں پھیلا. تو اس میں سے ایک دو چیز میں یہاں پہ ذکر کر دوں. جیسے ایک تو وہی ایک انہوں نے سب سے پہلے انہوں نے یہ ذکر کیا, دیکھیے علامہ معلمی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ وقد علمنا کیف انتشر مذہبکم, ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا مذہب کیسے پھیلا. تو کہتے ہیں اولا پہلی وجہ کیا ہے کہ اولی الناس به لما فيه من تقریب الحصول على الرياسه بدون تعب في طلب الاحاديث وسماعها وحفظها والبحث عن رواتها وعللها وغير ذلك. کہتے ہیں کہ لوگوں نے اس فقہ حنفی کو بڑا ہی آسان پایا, کیونکہ حنفی فقہا جو حنفی علماء ان کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں تھا.
तो हदीस में हदीस के तलब हदीस में सफ़र करना, हदीस को सुनना, हदीस को याद करना, उसके रुवात की मालूमात, उसकी इल्लतों की जानकारी, ये इतना बड़ा जो टेंशन है ये सब इनके यहाँ था ही नहीं। आप देखेंगे शवाफी इल्म हदीस में बहुत आगे हैं, हदीस की बड़ी बड़ी किताबें और हदीस के बारे में जो खिदमत शवाफी की हैं वो हनफी नहीं है। तो हनफी इस मामले में बिल्कुल इल्म हदीस के मामले में बिल्कुल दूर थे। तो ये बड़ा आसान पैकेज था, यानी ये फ़िक़्ह हनफी बहुत ही आसान पैकेज था लोगों के लिए, इसमें वो टेंशन नहीं, वो मगजमारी नहीं और वो कुर्बानी नहीं। ये एक वजह है इसके ज़्यादा फैलने की। इसके अलावा उन्होंने एक और वजह बताई कि वली अस्हाबुकुम क़ज़ा अल-क़ुज़ात फ़कानु यहरसून अला अल्ला युवल्लू क़ाज़ियन फ़ी बलदिन मिन बुलदानिल इस्लाम इल्ला अला राइन। कि ये जो चीफ जस्टिस इनके थे, बड़े-बड़े काज़ी इनके थे ना, तो उनको जो पोस्ट मिली तो उन लोगों ने जब अपॉइंट करना शुरू किया काजी को, तो इसकी रियायत करते थे कि वो फ़िक़्ह हनफी वाला हो। तो बड़ी-बड़ी पोस्ट जज वगैरह जो मुतय्यन होते थे, वो उसके लिए ज़रूरी था कि वो हनफी हों। तो उस पोस्ट के लिए भी, उस ओहदे के लिए भी लोगों ने ये सब सीखना शुरू किया। ये भी एक वजह है। और इसी तरह से जो शेख सफ़ान ने ज़िक्र किया कि हुकूमत उनके हाथ में थी और उसका भी अच्छा खासा उन्होंने इस्तेमाल किया, बल्कि बहुत सारे मुहद्दिसीन को तंग भी किया, सताया भी। अल्लामा मौलवी रहमतुल्लाह ने इसको भी लिखा। अच्छा, मैं हवाला भी देता हूँ, ये सफ़ा नंबर 473 ये तनकील का है, जिसमें ये बातें उन्होंने तफसील से लिखी है। एक और बात लिखी है कि चौथे नंबर पे कि गलबत आजिम अला दौला फतअसबु लिमज़हबिकुम, कि जो अजमी लोग थे वो जब हुकूमत में आए अजमी लोग, तो अजमी लोगों को आसान चीज़ फ़िक़्ह हनफी लगी। इसमें क्या है, क्यों वमा फ़ीही मिन अत-तवस्सु फ़ी रुख़स वल हियल, कि फ़िक़्ह हनफी में जो रुख़सत और हीले हैं ना, वो कहीं और नहीं है। यानी हर मसले में बचने के लिए हीला, चोरी कर लिया, ज़ना कर लिया, ज़कात नहीं देना है, तलाक का मसला है, बहुत सारे मसाइल में ऐसे-ऐसे हीले बना रखे। बल्कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने इन्हीं जो ख़तरनाक हीले, बहुत ही बदतरीन शर्मनाक हीले, उसके रद्द में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने सही बुखारी में पूरा चैप्टर रखा है, किताबुल हियल। किताबुल हियल सही बुखारी में पूरा चैप्टर है, आप पढ़ें। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने किसी का नाम तो नहीं लिया है, लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने एक जगह तो बड़े जज्बात में उन्होंने कहा कि हकज़ा अजाज़ल खिदा बैनल मुस्लिमीन, कि इस तरह से इन्होंने धोखेबाजी को मुसलमानों के बीच में जायज़ करार दिया। जहाँ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह रद्द कर रहे हैं, कहते हैं कि अगर कोई आदमी को कोई औरत पसंद आ जाए तो पसंद आ जाए, उसको बीवी बनाना चाहता है, वो औरत इनकार करती है, तो क्या करे, 2 झूठे गवाह हायर करे, 2 झूठे गवाह उनको पैसा देके, रिश्वत देके और कह दे कि चल के कोर्ट में गवाही दे दो। तो कोर्ट में जाके उन्होंने गवाही दे दिया, तो गवाही देने के बाद और काजी ने फैसला कर दिया, तो वो बीवी उसकी हो जाएगी, उसके साथ जमा करना सब कुछ उसके लिए जायज़ होगा। तो इमाम बुखारी ये लिख कर बहुत सख्ती से उसका रद्द करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो हीले की बातें थी ना, इसकी वजह से भी लोग बहुत जो है इस मजहब में आए कि बड़ा आसान पैकेज है, इसमें सजाओं से बचने के लिए और शादी के मसले में, तलाक के मसले में बहुत सारे हीले बहाने हैं। इसी तरह से तताबद वल मिनल आजिम कानुल हादिल वतीरा, और इस तरह से बहुत सारी हुकूमतें और बहुत सारी ममालिक जो इस मुसलमान हुए, तो उनकी भी यही आदत थी, उसमें भी जो आदमी लोग थे इसी को ही उनको अच्छा लगता था, इसलिए। इस तरह से छठे नंबर पर उन्होंने लिखा है कि इन लोगों ने इतना बड़ा नहीं प्रोपेगेंडा भी बहुत किया हनफी मजहब के फजीलत में, उसकी अहमियत को बताने के लिए बहुत बदतरीन किस्म के प्रोपेगेंडे किए। कहते हैं कि वस्तहल्लु फी सबीलिहा अलकिज़्ब हत्ता अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा नराहु फी कुतुबिल मनाक़िब। अल्लाह मौलवी फरमाते हैं कि इन लोगों ने हनफी मजहब को ऊपर करने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बोलने को भी सहारा लिया, यानी झूठी हदीसें भी गढ़ी। जैसे वो हदीस है ना कि यकुनु फी उम्मती रजुलुन युक़ाल लहू मोहम्मद बिन इदरीस व हुवा अज़रु अला उम्मती मिन इब्लीस, ये हदीस लोगों ने गढ़ी है, ये तारीख बगदाद वगैरह में कुछ बाद किताबों में, कि मेरे उम्मत में एक शख्स पैदा होगा जिसका नाम मोहम्मद बिन इदरीस होगा, वो इब्लीस से भी जो है बदतर होगा, माज़अल्लाह। ये इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह के बारे में, और इसको अल्लाह के नबी के हवाले से निकल गया। और आगे कहा कि वयकुनु फी उम्मती, मेरी उम्मत में एक शख्स होगा, युक़ाल लहू अबू हनीफ़ा, उसका नाम अबू हनीफ़ा होगा, वह सिराज उम्मती, सिराज उम्मती, मेरी उम्मत का चिराग है, मेरी उम्मत का चिराग है। उसी मनगढ़ंत और फैब्रिकेटेड हदीस की वजह से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का एक लक़ब ये लोग इस्तेमाल करते किताबों में, सिराज उम्मत। सिराज उम्मत हनफी किताबों में आपको मिलेगा सिराज उम्मत। अबू हनीफा रहमतुल्लाह क्या सिराज उम्मत, ये जो टाइटल और ये जो लक़ब इमाम हनीफा रहमतुल्लाह को दिया गया, उसी झूठी हदीस की बुनियाद पे दिया गया। तो अल्लामा मौलवी रहमतुल्लाह ने लिखा कि ये झूठी हदीसों का सहारा लिया इन लोगों ने, इसको आगे जो है बढ़ाने का प्रोपेगेंडा किया। तो ये सारी चीज़ें हैं, फ़िक़्ह हनफी को फैलने में इससे मदद मिली। तो इसलिए ये जो मुफ्ती साहब कह रहे हैं ना कि दलाइल बड़े मजबूत थे, ये ऐसा कुछ भी नहीं था। दलाइल बल्कि उल्टा मामला, दलाइल बड़े कमज़ोर थे, इसलिए उसको फैलना नसीब हुआ। दलाइल बड़े कमज़ोर थे इसलिए वो फैले, उसमें हीले बहाने, किसी भी प्रॉब्लम में आप है उससे निकलने के, ज़ना चोरी, ज़कात से बचना, हर तरह का हर पैकेज इनके यहाँ अवेलेबल है। यानी आपको किसी भी चीज़ से बचाव क्या रास्ता ढूंढना है, इनके यहाँ मुफ्ती अवेलेबल है जो आपको हर प्रॉब्लम से बचाएगा। फतवा फ़िक़्ह हनफी में बात फतवा बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उस फतवे पे ये मिट्टी पलीद करते हैं, फतवे की हीला बहाना लगे। बहुत अच्छा फतवा रहेगा, जैसे ज़कात के मसले में देखिए इनका फतवा बड़ा ही अच्छा है कि बगैर तमलीक के आप गरीब मिस्किन को ज़कात नहीं दे सकते हैं, यानी तमलीक बहुत ज़रूरी है। तो चारों बहरहाल चारों फ़िक़्ह इस पर इजमा इत्तेफ़ाक़ है, लेकिन फ़िक़्ह हनफी ने इसमें बहुत ज़्यादा सख्ती है, बल्कि वो चार नहीं बल्कि आगे तक उन्होंने कई जगहों पर उन्होंने तमलीक की बात की, लेकिन फिर हीला ले आते हैं। हीला ले आते हैं कि नहीं किसी को दे दो और फिर वो आपको उसको दे दो, फिर वो आप उसको मालिक बना दो, मालिक बनाने के बाद वो आपको हदिया कर देगा तो हो जाएगा। इस तरह से सूद को भी इन्होंने हलाल कर रखा है कि एक आदमी के पास 2 करोड़ सूद है, मदरसे में लेना, तो क्या करें, एक आदमी को पकड़ते हैं, एक बच्चे को पकड़ते, किसी को पकड़ते हैं, उसको कहते हैं ये 2 करोड़ सूद का पैसा तुम ले लो, हाँ तुम गरीब हो, और तुम जब ले लेना, तुम इसके मालिक बन जाओगे, तो क्या करना, वापस से मदरसे को हदिया कर दो। तो इस तरह से हदिया का सहारा लेके, हीले का सहारा लेके वो अपने मदरसों में, अपने जामियात में सूदी रकम पहुंचाते हैं। तो ये जो हीले हैं ना इनके यहाँ, सस्ते हीले,
किसकी वजह से भी बहुत सारे लोग इस मजहब में इंटर हुए। तो ये हुकूमत का मसला, ओहदों का मसला, हीलों का मसला, ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से ये फ़िक़्ह हनफी को बहुत ज्यादा जो है बहुत ज्यादा उसको फैलाव मिला। और ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अल्लामा मौलवी रहमतुल्लाह जो बहुत बड़े आलिम है, और ऐसा नहीं है कि वो अरब में थे, इसी हिंदुस्तान में 30 साल हैदराबाद में रह चुके हैं। हैदराबाद 30 साल रह चुके हैं। हिंदुस्तान की जो बहुत बड़ी पुरानी किताबें हैं ना, तारीख़ुल कबीर, सुनन अल कुबरा अल बहकी, और इसी तरह से जो है जो इब्न अबी हातिम की किताब अल जर्ह व तादील, मतलब हदीस की बहुत बड़ी जो है इमाम ज़ाहबी रहमतुल्लाह की किताबें जो है तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़, यानी बहुत बड़ी किताबों की हैदराबाद में बैठ के उन्होंने तहकीक किया। 30 साल यहाँ के यानी इस बर्रे सगीर के हनफियों से भी अच्छी तरह से वाकिफ थे। तो उनका ये बयान है उनकी किताब तनकील में कि क्यों हनफी मज़हब फैला। तो ये भी चंद बातें थी, मैंने ऐड कर दिया कि मुफ्ती साहब ने जो दावा किया है उसके जवाब में जो उलमा ने जो बातें लिखी वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। एक बात ये भी है, छोटी सी बात जो है कि जो यानी हुकूमत का मसला तो ज़ेर बहस आया कि हुकूमतें वजह बनी, लेकिन एक बहुत बुनियादी वजह है भाई, ये भी तो सवाल हो सकता है कि हुकूमतों ने किसी दूसरे फ़िक़्ह को क्यों नहीं लिया। ऐसा बाद फ़िक़्हों को मौका मिला है। तो एक वजह जो बुनियादी उलमा ये लिखते हैं वो ये कि इमाम अबू हनीफ़ा का जो मज़हब था, उनके जो शागिर्द मिले ऐसे इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मोहम्मद, इमाम ज़ुफ़र, तो इन शागिर्दों ने इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का जो मसलक था उसकी खिदमत बहुत की। इसीलिए उलमा लिखते हैं कि इमाम लैथ रहमतुल्लाह अलैह इमाम मालिक से भी अफ़क़ह थे, यानी ज़्यादा फ़क़ीह थे। लेकिन इमाम लैथ को इमाम मालिक के जैसे शागिर्द नहीं मिले जिससे उनका मज़हब फैलता, मुदव्वन होता। तो इमाम अबू हनीफ़ा के मज़हब का मसला ख़ास तौर पे ये रहा कि उनका मज़हब मुदव्वन हुआ और उनको उनके मज़हब की खिदमत करने वाले बेहतरीन शागिर्द नसीब हुए। इस वजह से भी इस फ़िक़्ह को उरूज मिला। जज़ाकल्लाहु खैर शेख, बारकल्लाहु फ़ीक। शेख किफ़ायत, आपकी वीडियो अब शुरू करें। शेख सफ़ात, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ नहीं, वो शाबान भाई ने जो बात की मैं उसी की तारीफ कर रहा था। और एक वजह और मैं बताना चाह रहा था कि हनफी मसलक असल में इसलिए भी जल्दी फैला ना कि वो और मज़हब के मुकाबले में उसका मतलब आगाज़ उसका जल्दी हुआ और मसलक के मुकाबले में। यानी आप सोचिए कि इमाम मालिक की मुअत्ता रिवायत करने वाले इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी, जो इमाम हनीफा के शागिर्द हैं। अबू यूसुफ साहब का इमाम हनीफा के फतावे ज़िक्र करने में इमाम यूसुफ का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। उनका ज़्यादा रोल तो सियासी एतबार से उस तरजीह जो है ना उसको रुझान की तरफ लेकर के जाने में है। अलबत्ता इमाम अबू हनीफा के मसलक को फैलाने में बहुत बड़ा रोल खिदमत के एतबार से इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी ने अंजाम दिया। जो इमाम हनीफा के फतावे हैं, वो फतावे मुरतब करने वाले जिसको कुतुब ज़ाहिरी रिवाया कहा जाता है, वो मोहम्मद बिन हसन शैबानी की तकरीबन 6 किताबें हैं जिसमें हनीफा के वो हैं। और ये बहुत मुकद्दम है ना सब लोगों से, यानी इमाम मालिक के शागिर्दों में से, बल्कि मुअत्ता इमाम मालिक की एक रिवायत इमाम मोहम्मद ने भी की है। तो जैसे दूसरे मज़ाहिब है, जैसे हंबली मज़हब बहुत ज़्यादा इस वजह से भी नहीं फैल पाया, हालांकि दलीलों के एतबार से हंबली मज़हब दीगर मसालिक के मुकाबले में दलील से सबसे करीब तर है। करीब तर होने की वजह ये कि इमाम बाद में आया और वो मुहद्दिस थे, उनके पास इमाम अहमद बिन हंबल ने जो है वो मुख्तलिफ इलाकों से सफ़र करके हदीसें जमा की। तो जब उन्होंने इज्तिहादात किए तो उनके पास जो हदीसों का ज़ख़ीरा था वो ज़्यादा था अहलुल इराक़ के मुकाबले में। लेकिन अहमद इब्न हंबल बहुत मुताख़िर हैं इमाम मोहम्मद बिन हसन वग़ैरह से। तो जब तक कि अहमद इब्न हंबल का जो फ़िक़्ह है वो मुदव्वन हुई, तब तक कि हनफी मज़हब ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फैल चुका था। तो क्योंकि इसका आगाज़ भी जल्दी हुआ ना, एक सबब जो है ना वो ये भी है कि और मज़ाहिब के मुकाबले में इसका आगाज़ भी जल्दी हुआ, इसकी इब्तिदा जल्दी हुई, इसलिए भी ये जल्दी फैल गया। आम तौर पे लोगों के पास जो पहली चीज़ आती है उसको कबूल कर लेते हैं तो कन्वर्ट नहीं होते। तो एक सबब जो है ना, शेख किफ़ायत ने बहुत सारी अहम तालीक़ात की, तो एक इंतशार का सबब ये भी था। बाकी पूरा मौजू है तारीख़ फ़िक़्ह इस्लामी, तो उसको आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ये बात किसी ने भी नहीं कही है तारीख़ फ़िक़्ह इस्लामी में कि दलीलों के एतबार से मज़बूत था, इस वजह से ज़्यादा फैला। अलग-अलग असबाब थे जो बयान किए हैं, जो शेख ने उसकी तरफ इशारा भी किया है। बारकल्लाहु फ़ीक। ये बहुत अहम बात है कि दलीलों की बिना पर बिल्कुल नहीं फैला है। ये किसी भी आलिम ने नहीं कहा, ये किसी भी इमाम मुज्तहिद का स्टेटमेंट नहीं है। ये मुफ्ती तारिक साहब की खुद की घड़ी हुई बात है, इस ज़माने में वो कह रहे हैं। इसलिए आवाम से गुजारिश है कि धोखा ना खाएं। ये साहब जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये किसी भी आलिम ने ऐसी कोई बात नहीं की। और ये जो बातें हम आपको बता रहे हैं, ये हमसे पहले बड़े-बड़े उलमा ने किताबों में लिख रखी है। उलमाए अहनाफ कहते हैं, यानी ये वाज़ेह है, उलमाए अहनाफ कहते हैं और हनफी उलमा जो है वो ये बात कहते हैं, ये बात है। अच्छा चलिए, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा चैट के अंदर जो लोग कमेंट डाल रहे हैं प्लीज अपने कमेंट्स को रिस्पेक्टफुल रखिए, क्योंकि यहाँ पर हम कोई हारना जीतना वैसा मसला नहीं है, सिर्फ हक की बात है और हक जानने के लिए, हक शेयर करने के लिए बातें हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए मैं शेख किफ़ायत से रिक्वेस्ट करूंगा, शेख क्या आप अपनी वीडियो का जायजा लेंगे अभी इंशाल्लाह? जी हाँ, कोई चलाइए। लोग ये कह रहे हैं कि आप लोग जो भी हो भाई डिस्कशन के लिए ओपन होने वाला है लिंक। हमारा ये फॉर्मेट ही है कि आइए हमसे बात करिए ना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, जो आपको ऐसा लग रहा है, जो लग रहा है यहाँ की बात करिए इंशाल्लाह। वेलकम है, आपके इस्तकबाल है आपका। ये लोग जो कमेंट में हम लोगों को किल्लत तादाद का ताना दे रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं 1% है भाई तादाद। बार-बार हम ये बात कह रहे हैं कि 1% नहीं, हम 0.0001% हो तो भी दलील ना हमारी किल्लत बनेगी ना आपकी कसरत, दलील बनेगी दलील। कुरान और सुन्नत दलील है, किसी की किल्लत कसरत दलील नहीं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बदाल इस्लाम गरीबन व सयऊद कमा बदा फतूबा लिल गुरबा, कि इस्लाम जब शुरू हुआ तो अजनबी था और एक जमाना ऐसा आएगा कि इस्लाम अजनबी हो जाएगा, हकीकी इस्लाम को लोग नहीं पहचानेंगे। तो जो गुरबा हैं, जो अजनबी लोग हैं, उनके लिए खुशखबरी है। तो तादाद खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि एक जमाना ऐसा आएगा कि अहले हक की तादाद कम हो जाएगी। और अगर कसरत दलील भी है तो कसरत दलील है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कौन हनफी मसलक था, शाफी मसलक था? अल्लाह के नबी के ज़माने में तो सारे सहाबा अहलुल हदीस थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम अगर कसरत को दलील बनाना ही है तो हम ये देखते हैं कि जब ये दीन खालिस था, इसमें मिलावट नहीं हुई थी, तो कसरत किन लोगों की थी? तो कसरत सहाबा की थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम तो अपनी तरफ नहीं बुला रहे हैं, हम तो उस दीन की तरफ बुला रहे हैं जो दीन सहाबा का दीन था। और जो सहाबा का दीन था उसमें ना कोई हनफी था, ना कोई शाफी था, ना कोई मालिकी था, ना कोई हंबली था, ना कोई मुकल्लिद था, ना तकलीदी मज़ाहिब थे।
اس میں صرف قرآن و سنت کی دلیلیں تھی، قرآن و سنت کی دلیلوں سے فیصلے ہوتے تھے، اختلافات کا حل قرآن و سنت میں تلاش کیا جاتا تھا. ہم بھی اسی مسلک کی طرف بلانے والے ہیں الحمدللہ. تو آپ ہم کو قلت کثرت کا تانا کیا دیں؟ تو ایسا ہی ہو گیا جیسے بریلوی دیوبندیوں کو قلت کثرت کا تانا دیتے ہیں. تو تعداد میں ہندوستان میں تو بریلوی بھی دیوبندیوں سے زیادہ ہے. مطلب میں نے ایک بریلوی کو سنا، وہ بول رہا تھا کہ جتنا خواجہ جی کے جو ہے وہ مزار کے باہر چپلیں نہیں پڑی رہتی، چپلیں پڑی رہتی ہیں، وہ بھی دیوبندیوں سے زیادہ ہیں. تو اگر تعدادی دلیل بنیں گے تب تو بریلویوں پہ دلیل بنا لے بھائی تعداد کو، وہ آپ سے تعداد میں ہندوستان میں بہت زیادہ ہے، تب تو وہ پھر اس کا مطلب کہ بریلوی مسلک بھی حق پر ہے. تو کم سے کم دیوبندیوں کو تو تعداد کا تانا نہیں دینا چاہیے. بارک اللہ فیکم. اچھا، تعداد میں جو بات ہوتی ہے نا، بہت سارے مسائل میں جو بہت بڑی تعداد فقہ حنفی کے خلاف ہے، جس طرح فلدین کا مسئلہ ہے، عقیقے کے جو مسائل ہیں، ایسے بہت سے وہاں یہ تعداد کی بات کیوں نہیں کہتے بھائی؟ کہ پوری جو محدثین کی دنیا ہے، فقہا کی، علماء کی دنیا ہے، فقہ حنفی کے خلاف ہے، تو وہاں یہی رسول اپلائی کرنا چاہیے نا. یار یہ تو اکیلے پڑ گئے اور پوری تینوں مذہب الگ ہے، تینوں شافعی مذہب، حنبلی مذہب، مالکی مذہب، وہ تینوں ایک طرف ہی، بیچارے اکیلے ایک طرف ہیں. تو اگر تعدادی میں سوچ رہا ہوں شیخ تھوڑا سا محنت کر کے 100 مسائل کم سے کم ایسے جمع کر دیے جائیں. کچھ مسائل تو میں نے یہاں ذکر کیے، پر میرے خیال سے بہت آسانی سے 100 مسائل تو ایسے مل جائیں گے جس میں جو ہے نا پورے جمہور ایک طرف ہیں اور احناف ایک طرف ہیں. اچھا، کبھی کبھی دھکا لگا کہ معافی، جیسے امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا نا کہ عقیقہ نہیں ہے، وہ من عملی جاہلیت کی بات ہے. تو بعد کے لوگوں کو بڑا افسوس ہے، یار اتنی واضح حدیث ہے وہ حنیفہ صاحب نے، تو کہتے وہ ان کا مقصد کیا کہ واجب نہیں ہے. ہاں واجب نہیں ہے تو پھر من عملی جاہلیت کیوں کہہ دیا بھائی؟ ہاں، تو بہرحال وہ دھکا لگا کہ کسی طرح سے اس کی تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے رضاعت والا مسئلہ ہے، اس میں بھی کتنا دھکا لگا کے، کتنا محنت کر کے، اور کتنی اس کو کوئی نہ کوئی جو ہے تعویل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسی سی بات مقلد کا پرابلم یہی ہوتا ہے نا، اہل الحدیث اور مقلد کے منہج میں سب سے بنیادی فرق ہے. اہل الحدیث کے یہاں پہلے دلیل ہوتی ہے، پھر قول ہوتا ہے، وہ دلیل سے استدلال کر کے کسی قول کی طرف جاتے ہیں. مقلد کیا پہلے قول ہوتا ہے، پھر اپنے قول کی موافقت میں وہ دلیل ڈھونڈتا ہے کہ میں یہ قول تو مل گیا امام کا، اب اس کو ثابت کرنا ہے اپنے امام کے قول کو دلیل کی موافق، تو وہ قول پہلے اس کے پاس ہوتا ہے، دلیل بعد میں ہوتی ہے. ہمارے یہاں الحمدللہ پہلے دلیل ہوتی ہے، پھر اس کے موافق قول ہوتا ہے. تو ہم کو وہ محنت الحمدللہ نہیں کرنی پڑتی. میں جب احناف کو دھکا لگانے والی بات آپ نے جب کہی نا، تو جب میں دیکھتا ہوں احناف کو، تو میں اہل الحدیث ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ اپنے ساتھ وہ مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی قول آنے کے بعد دلیل اس کے موافق میں ڈھونڈنی پڑے. قول آئے گا. اہل الحدیث کتنے ایسے مسائل آپ دیکھیں گے ہندوستان کے اندر ہی کی تحقیق نہیں تھی حدیثوں کی، تو اہل الحدیث ایک مسلک پہ عمل کرتے تھے. جب حدیثوں کی تحقیق بھی بہت آسانی کے ساتھ چھوڑ دیا بغیر کسی تعصب کے. بلکہ میں مثال بھی دے دوں شیخ سرفراز، یہ جو بچوں کے اذان دینے کا مسئلہ ہے، یہ جماعت اہل حدیث کی اکثریت اس میں عمل کر رہی تھی، لیکن آج لوگوں نے چھوڑ دیا. چھوڑ دیا لوگوں نے کہ بھائی یہ دلیل کے خلاف ہے، تو فوراً اس کو چھوڑ دیا. جی، کہ ہم اپنے بچپن میں جاتے تھے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، جمعہ کی معمول تھا اہل حدیث مسجدوں میں کہ آیتوں کا جواب دیا جاتا تھا. سورہ غاشیہ میں سورہ اعلیٰ پڑھتے ہوئے آیتوں کا جواب دیا تھا. لیکن جب تحقیق ہوئی، لوگوں کے پاس دلیلیں آئیں، جو ضعیف حدیثوں کا سلسلہ ہے، خاص طور سے جو ضعیف حدیثوں کا سلسلہ ہے، تو ضعیف حدیثیں کتنی ساری جب حدیثوں کو پتہ چلا، بعد لوگ حدیث پہ عمل کرتے ہیں، شیخ البانی وغیرہ کی تحقیق کرتے ہیں، خود لوگوں نے تحقیق کیا تو اس کو چھوڑ دیا. جب پتہ چل گیا کہ روایت ضعیف ہے تو بالکل اس کو چھوڑ دیا. بلکہ آپ دیکھیں مطلب تحقیق آج بھی، یعنی آج اہل حدیث کا ذہن کیسے بنا ہوا ہے. دیکھیے حنابلہ کے کیا ہے، رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا، ٹھیک ہے، اہل حدیث کے یہاں اس کا نام و نشانی نہیں ہے. لیکن وہ جب اس کے دلائل دینے لگتے ہیں نا، صحیح بخاری فلاں وغیرہ، تو متاثر ہو کے اہل حدیث بھی باندھنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ اس کی تربیت ہے، اہل حدیث کی یہ تربیت ہے، اس کی ذہنیت ہے کہ وہ جو ہے اگر دلائل اس کے سامنے رکھتے ہیں تو وہ مان لیتا ہے. اچھا، یہاں پر ایک بات اور کلیئر کر دوں، میں نے کسی اسٹریم میں کہا تھا نا کہ سب سے زیادہ اپنے مسلک سے اختلاف احناف نے کیا ہے. تو پھر ایک شخص کوئی تھا بندہ فیس بک پہ، اس میں تضاد دکھا رہا ہے کہ ایک طرف تو آپ یہ کرو کہ ابو حنیفہ سے سب سے زیادہ اختلاف کیا گیا، پھر آپ ان کو مقلد و کنویں کا میڈک بھی بتا رہے ہو کہ یہ اپنے کنویں میں رہتے باہر نہیں نکلتے. یہ کوئی تضاد کی بات نہیں ہے. دیکھیے گروپ جو تقلید ہوتی ہے نا، وہ ایک گروپ کی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے تمام باتوں کی تقلید کی آتی ہے، نہیں چھوڑا جاتا ہے. لیکن فقہ حنفی ایک گروپ ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، فقہ حنفی کے جو کچھ امام ابو یوسف ہے، ان لوگوں نے ایک مذہب ڈیزائن کر دیا نا، تو ڈیزائن ہونے کے بعد اس سے نکلنا آسانی ہوتا ہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ سب سے زیادہ اپنے ائمہ کے خلاف گئے ہیں احناف، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ احناف جو ہے دوسرے لوگوں کے فقہ شافعی کے بعد مان لیا، فلاں کی بات. ارے بھائی، ان کے اپنے علماء نے جو پہلے سے اجتہاد کر چکے ہیں اس کی طرف وہ جو ہے ڈائیورٹ ہو گئے ہیں. یعنی امام محمد کی طرف چلے گئے یا امام ابو یوسف کی طرف چلے گئے. ایسا بہت کم ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بہت کم ہوا کہ امپورٹ کیا فقہ مالکی سے، فلاں سے مسئلہ ایسا کیا ہے لوگوں نے، اس سے انکار نہیں. لیکن بہت شاذ، بہت کم ملے گا کہ دوسرے مسئلے سے لیا. تو ابو حنیفہ کو جب چھوڑتے ہیں نا، تو کنویں سے باہر نہیں نکلتے ہیں، کسی اور کی رائے پکڑ لیتے ہیں، اسی کنویں میں رہتے ہیں. بلکہ باہر نکلنا تو دور کی بات ہے شیخ، کسی مسئلے میں پھنس جاتے ہیں. جیسے مجھے یاد آ رہا ہے نا کہ مفقود الخبر شوہر کا جو مسئلہ ہے، وہ احناف کے یہاں بہت مشکل مسئلہ ہے. یعنی احناف کے ایسا ہے غالباً کہ اگر شوہر مفقود ہو گیا تو شاید 120 سال تک کے انتظار کریں گے کہ اس کی عمر 120 سال کی ہو جائے. جب 120 آسان جی مانا بتائیں. مفقود الخبر یعنی جس کا شوہر غائب ہو گیا، یعنی وہ کہیں گیا کمانے کے لیے یا جہاد پر گیا اور غائب ہو گیا، ہاں اس لاس ہو گیا، اس کا خبر کہیں نہیں مل رہی ہے. تو احناف کیا یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ 120 سال کی اس کی عمر ہونے تک کے وہ عورت جو ہے نا کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی، اس کا نکاح فسخ نہیں ہوگا. جب اندازہ کرتے ہوئے دیکھیں گے کہ بھائی 120 سال کی عمر کا یہ ہو گیا، اب اس کے زندہ ہونے کا امکان نہیں رہ گیا، تو پھر جو ہے نا وہ عورت اس کا نکاح فسخ کر کے وہ کسی سے نکاح کر سکتی ہے. اب یہ جو مسلک ہے، یہ معقولات حنفیہ مولانا حسن اللہ مصری کی کتاب اس میں انہوں نے لکھا ہے. اب یہ جو مسلک ہے یہ قابل عملی نہیں ہے. یعنی ایک عورت کا شوہر غائب ہو گیا تو 120 سال تک وہ خود زندہ رہتی، کیا گارنٹی ہے. تو اب احناف کیونکہ اس پر عمل نہیں کر سکتے، تو یہ نہیں کہا انہوں نے کہ مسلک تبدیل کر دیا جائے. انہوں نے کہا ایسی عورت کو 4 سال میں فسخ کا اختیار دیا جائے گا. لیکن وہ کیسے دیا جائے گا کہ حنفی قاضی کسی شافعی قاضی کو نائب اپنا منتخب کرے گا، اور وہ شافعی قاضی فیصلہ کرے گا کہ بھائی اس کو 4 سال کے بعد
یعنی آپ دیکھیے کہ تقلید کا مسئلہ کتنا بڑا ہے کہ باوجود اس کے کہ یہ بات پتا ہے کہ یہ مسلک صحیح نہیں ہے، راجی نہیں ہے، قابل عمل نہیں ہے، پھر بھی حنفی ہو کر کے اپنے مسلک کے خلاف قاضی فیصلہ نہیں دے سکتا ہے. قاضی کو کیا کرنا پڑے گا؟ وہ جو آپ نے ہیلا کہا نا، ہیلے کی بہت ساری مثالیں میں سے ایک مثال یہ بھی ہے کہ اگر اپنے مسلک کے موافق فتویٰ نہیں دے سکتے ہیں، قابل عمل نہیں ہے، تو اپنا ایک نائب مقرر کرے گا شافعی مسلک کے امام کو، اور شافعی مسلک کا جو قاضی ہے وہ پھر اس کا نکاح فسخ کرے گا. تو یہ مجبوری ہے تقلید کی، اور یہ طریقہ ہیلا. یہ تعصب نہ جو تعصب ہوتا ہے وہ بڑی جی جی مشکل میں ڈال دیتا ہے کہ کیسے رجوع کرے. شافعی میں بھی کچھ مثالیں جی جی. پائی جاتی ہیں ہاں کہ بعض جی اوقات جی جو متعصب ہوتے ہیں نا، تو جو کوئی چونکہ حدیث ان کے بہت غالب ہے، یعنی حدیث کی خدمات بہت ہے شافعی کی، تو جب حدیث کے اتباع حدیث جوش مارتا ہے نا، تو اپنے فقہ شافعی سے نکلتے ہیں تو کیا بولتے ہیں کہ اگر ہم نے اس مسئلے میں حدیث کی پیروی کی نا تو بھی ہم شافعی ہیں، کیونکہ امام شافعی نے کہا کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی. تو وہاں لنک جوڑ دیتے ہیں امام شافعی سے. تو مطلب وہ تعصب نا اس کو جوڑتے ہیں، یعنی کہ بھئی یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے، آپ سیدھا کہو حدیث ہم ماننے، لیکن کہتے نہیں ہم حدیث ماننے کے بعد بھی شافعی سے ہمارا کنیکشن ہے کیونکہ امام شافعی نے کہا اذا صح الحدیث فهو مذہبی. تو یہ تعصب کی دنیا ہے کہ اس طرح سے آدمی چپکا ہوا ہے کہ وہ اس سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا ایک دلچسپ بات یاد آئی، یہ جو فقہ حنفی میں ایک مسئلہ ہے بلکہ چاروں فقہ میں ہے کہ اگر بیوی بیمار ہو گئی تو شوہر علاج نہیں کرائے گا، شوہر پہ علاج کا خرچہ نہیں. یہ نہیں بتاتے، یہ مفتی طارق مسعود صاحب مسئلہ کیوں نہیں بتاتے؟ ابھی ان کی عوام، ان کی عورتیں جوتے برسائیں گی ان پہ. اگر بڑا بہت پیار ہے اپنے مسلک سے، اپنی فقہ سے، تو اپنی فقہ سے مسئلہ بھی نکال کے بتاؤ نا کہ اگر بیوی بیمار ہو گئی، فقہ حنفی کا فتویٰ کیا، بیوی بیمار ہو گئی تو علاج کون کرائے گا؟ شوہر نہیں کرائے گا، اس کا باپ کرائے گا. عمل کرو نا بھائی، اپنے فقہ پہ عمل کر کے بتاؤ. یہ مفتی طارق مسعود صاحب بڑے مزے سے کہتے چاروں فقہ کا اتفاق ہے کہ 3 طلاق دے دیا تو 3 ہو گیا. بھائی چاروں فقہ کا اتفاق ہے، بیوی بیمار ہو گئی علاج باپ کرائے گا، شوہر نہیں کرائے گا. یہ چاروں فقہ کا اتفاق ہے. تو بھیجو نا، بیوی مر گئی تو بھیجو، پارسل کرتا میں کہ جا وہاں علاج کرا کے ہم علاج نہیں کرائیں گے. یہ ہمت تو بتاؤ یہ مسئلے فقہ حنفی کے یا یہ تقلیدی مذاہب کے. جی جی. ٹھیک بارک ہے، اللہ فیکم شیخ، لمبا تبصرہ ہو گیا. ویڈیو کوئی چلائے دیکھتے ہیں، اس پہ تبصرہ کرتے ہیں.